بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل، بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ ایسے حیران کن وظائف جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زائد کے فکر میں، خلق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خلق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن، دعا، استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر ہی اللہ وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لپیٹ لیتی ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، جس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سود کھاتے ہیں، ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، جس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ نہیں بھیجتے۔ اتنی وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات پر غور کریں، ان کو ترک کر دیں، خدا کی قسم رب اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو دلی سکون ملتا ہے، اور اس کے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے، اس بندے کے پاس رزق کی ریل پیل ہو اور اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے، سب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دعا کو عبادت کا زیور قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان دعا کے ذریعے اپنی مرادیں رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی سننے والا، عطا کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کا ایک انتہائی طاقتور عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بے مثال ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کے شر کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اس وظیفے کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ ایک روایات میں آیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی رمضان کا چاند دیکھو تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو اور پھر محمد و آل محمد پر درود پاک بھیج کر اپنی دعا مانگو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو لوگ رمضان کے چاند کو دیکھ کر 21 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ غیب کے دروازے ان کی طرف کھول دیتا ہے۔ ان مومنوں کی دعائیں فرشتے اٹھا کر اللہ کی دربار میں پہنچاتے ہیں اور اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ جب رمضان کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میری طرف سے رحمتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، آج جو تم چاہو گے میں تمہیں دوں گا،
اور ہمیں چاہیے اس بابرکت مہینے میں اللہ سے مانگے اور مانگے۔ جو اللہ سے سچی نیت سے مانگتا ہے وہ اللہ کے در سے مراد پاتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔